الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دن کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیجیے، معجزہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت صرف انا اعطیناک الکوثر جلدی سے یہ عمل کر لو، آج ہی امیر ہو جاؤ گے، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے جائیں گے۔ تو آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ڈھیر و رزق اور مال و دولت آ گئی ہو، جبکہ آپ جب رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صبح آپ نے دیکھا کہ گھر میں ہر طرف رزق اور دولت ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ ایک دفعہ پورے یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھ میں دولت نہ آئی تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت زیادہ آرام سے کر سکیں گے، سکون سے کر سکیں گے۔ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت آپ نے سونے سے پہلے تک کسی بھی وقت ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد دولت کو تو جیسے آپ سے پیار ہو جائے گا، رزق اور دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جائے گی، پھر دولت آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ خرچ بھی کر لیں، پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو بہت غور سے نوٹ فرما لیں، غور سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے پورا فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین کرام، یہ ایسی نایاب تسبیح ہے، ایسی طاقتور تسبیح ہے کہ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن جب یہ تسبیح پڑھ کر سوئیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان مشکلات میں گرا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر چاہے وہ کوئی مزدور ہو، کوئی دہاڑی دار ہے، کوئی دکاندار ہے، یا چاہے کوئی افسر ہے۔ کئی لوگوں کے منہ سے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان پیسوں سے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، جتنے مرضی اور جیسے مرضی کما لے پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ آج یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے، اور غیبی ہاتھوں سے، غیب سے آپ کے لیے اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنی بھی دولت اور رزق کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستیاں ہیں، وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو آپ پوری امید کے ساتھ مانگا کریں، اور آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ انسان اپنی محبت میں خدا کی محبت کے علاوہ خدا سے سب کچھ مانگتا ہے۔ عام طور پر مل جانے کی صورت میں انسان گمراہ ہونے سے اور خدشات سے دوچار رہتا ہے، اور نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے کی مصلحت کو سمجھے اور جانے بغیر ہی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جمعہ کے دن صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی تمام ضروریات، آپ کی تمام حاجات غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے رتبے کے حساب سے مانگا جاتا ہے، اور رتبے کو جاننے کے لیے ہم ہرگز جدوجہد نہیں کرتے۔ اس کے رتبے کا ادراک دعا کی قبولیت کو جلا بخشتا ہے۔ اگر دینے والے کے رتبے کا اندازہ ہو جائے تو مانگنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ مانگنا کیا ہے۔ کرامت، اعجاز، معجزہ، کرشمہ یا پھر نوازش اور عطا غیر معمولی عمل ہے، واحد شریک ذات رب کی ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہر طرح کی آزمائش سے،
ہر طرح کی تنگ دستی سے، ہر طرح کی بدبختی سے بچنا چاہتے ہیں تو جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ اس دن رب کعبہ مانگنے والے کو ہر نیکی کے بدلے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے۔ انسان اپنے معاملات کے حصول میں، اپنے مسائل سے نجات کی کوشش میں یا پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ انسان بے بس اور لاچار ہے، ہم ہرگز کسی بھی معاملے میں بے نیاز نہیں۔ اور جہاں انسان اپنی طاقت اور زور کے باوجود بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، وہاں انسان دعا کا سہارا لیتا ہے، اور جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، ہر حاجت کی قبولیت کا دن ہے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے ناچار ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں انسان اپنی محرومی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری قدرت کے آگے بے بس ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرما، ہماری مدد فرما۔ ذکر بغیر فکر کے ممکن ہی نہیں۔ دعا مانگتے ہوئے دعا کے مفہوم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں ذات بے نیاز سے بے نیازی مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ ہمیں دعا کی قبولیت پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ دعاؤں کا قبول ہو جانا گاٹے کا سودا بن جاتا ہے، اور راز پا لینے میں ہی نہیں بلکہ عطا ہو جانے میں ہے۔ پا لینے میں ذمہ داری آپ کی اپنی ہو جاتی ہے، جبکہ عطا ہو جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا اور صبر سے مدد مانگیں۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ تمام مشکلات، وہ تمام پریشانیاں جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق، اتنی دولت سے مالا مال کر دے گا جس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اس تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں گھنٹوں تک پھنسے ہوئے ہیں، تو میرا اللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرض داروں سے بھی نجات ادا کرے گا۔ یا آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدنی یا تنخواہ بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک ایسے وسیلے پیدا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، حاجات ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بعد میں کافی ساری بہنیں اور بھائی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ ویڈیو کو اینڈ تک مکمل نہیں دیکھتے۔ آج کے اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں گے؟ تو اس وظیفے کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اپنے ایام میں بالکل نہ کرنا۔ یہ اللہ کے حضور سورہ کوثر کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار ہی پڑھ لیتے ہیں تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے زیادہ نہیں، صرف اور صرف ایک دن پڑھنا ہے۔ پورے یقین، اعتماد اور کامل توجہ کے ساتھ، چاہے تو صبح فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے 10، 11، 12 بج جائے وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود پاک آتا ہے تو بہترین ہے۔ نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے،
درود ابراہیم کو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ رب سے مانگ رہے ہیں۔ آپ در کا بھکاری فقیر بن کر اپنے مقاصد نے اگر گاڑی، قرض سے نجات، من پسند نوکری، من پسند شادی، کاروبار میں ترقی، کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں تسبیح پر سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں، اور اس دوران یوں محسوس کیجئے کہ سامنے روضہ رسول کی جالیاں ہیں، اور آپ جس طرح ذکر کرتے ہیں اس طرح جھوم جھوم کر، ڈوب کر، توجہ کے ساتھ رب کو منانے کی نیت سے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کی نیت سے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور صرف 100 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو بندہ ڈوب کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کیے ہوئے تونگری، بیکاری، فقیر بن کر اس یقین کے ساتھ آج میں جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ کوثر پڑھ کر اپنی حاجت کو پورا کروا کر اٹھوں گا، اس نیت سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر حاجت خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ وقت کی کوئی پابندی کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ گھر کے خاموش کونے میں جب آپ کو محسوس ہو کہ اب تنگ کرنے والا کوئی نہیں، تب یہ وظیفہ پڑھیں۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائے گئے طریقے سے مکمل کرنی ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی اگر تو آپ صبح پڑھ رہے ہیں تو سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار 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 کا ذکر کرتے رہیں۔ اگر تو آپ رات کو پڑھ رہے ہیں تو جب تک آنکھ نہ لگ جائے استغفار 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 پڑھتے رہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ مولا کریم، تیرا منگتا، تیرا بیکاری، تیرا بندہ تیرے سامنے جولی پھیلا کر بیٹھا ہے، تو میری مشکلات کو، میرے تمام مسائل کو بہتر جانتا ہے، میری ہر مسئلے کا حل فرما۔ اگر میرے گناہوں کی یا کسی وجہ سے پکڑ ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما کر میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دن کا وظیفہ سورہ کوثر کا لازمی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹس میں لازمی لکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔